پر آئے آج آپ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، اسمبلی میں بھی اس پہ بازگشت سنائی تھی، کیا وجہ ہے حکومت کیوں اس پر وہ عمل درآمد کچھ نہیں کروا رہی؟ دیکھیں اس وقت جب میں یہاں پر کھڑا ہوں، یہ بلکہ بلوچستان کی سب سے قدیم ترین جو ہے شہری آبادیوں میں سے ایک ہے جس کو سریاب کہا جاتا ہے۔ ہم ہمیشہ سے ترقی کی حمایت میں رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہے کہ بلوچستان کے ہر علاقے کو خوبصورت ہونا چاہیے، بلوچستان میں ترقی کا عمل تیز ہونا چاہیے، اچھی شاہراہیں بننی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو بھی عمل ترقی کا ہوتا ہے وہ مشاورت سے ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے گفت و شنید سے ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی یہاں کے معززین ہیں، معتبرین ہیں، تاجر ہیں، زمیندار ہیں، دکاندار ہیں، اس کے علاوہ جو گھریں یہاں سے مسمار ہو رہی ہیں، ان سے آج تک کسی نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہو کیا رہا ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ نقشہ کدھر ہے، دائیں طرف جائے گا، بائیں طرف جائے گا، روڈ کتنا چوڑا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے آج تک یہ بات واضح نہیں کی کہ اس توسیع منصوبے میں جو سریاب کا توسیع منصوبہ ہے، اس میں کتنے ہزار فٹ جو ہے یا کتنا ایکڑ زمین جو ہے غریب لوگوں سے جو ہے وہ سرکار واگزار کر رہا ہے، وہاں سے لے رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ زمین کی قیمت 20 سے 30 ہزار روپے پر اسکوائر فٹ ہے۔ یہ کوئٹہ ایک وادی ہے، یہ کوئی بہت بڑا میدان نہیں ہے کہ یہاں پر زمین اویلیبل ہے، ادھر جائیں پہاڑ ہے، اس طرف جائیں پہاڑ ہے۔ تو ان جگہوں پہ یہ 500 سالوں سے 1000 سال سے یہاں پر آباد لوگ ہیں۔ حکومت کو سب سے پہلے ان کے متعلق پالیسی بنانی چاہیے تھی۔ یہ اقوام متحدہ کا قانون ہے، لوگوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دو ملکوں کی لڑائیاں اس پہ ہو جاتی ہیں کہ آپ کو اگر کسی کو ایک گھر سے دوسرے جگہ میں بے دخل کریں۔ اگر حکومت کسی کو دکان سے بے دخل کر رہا ہے، گھر سے بے دخل کر رہا ہے، اس کو یا اس کے کاروبار سے بے دخل کر رہا ہے، حکومت کے پاس واضح پالیسی ہونی چاہیے تھی۔ حکومت بتاتا کہ اگر کسی کی دکان کو ہم ختم کر رہے ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو دکان فراہم کریں گے، کسی کا روزگار ختم کریں گے، وہ بھوک سے تو نہیں مرے گا، اس کے لیے روزگار فراہم کریں گے۔ اگر کسی کی زمین ترقی کے مقاصد کے لیے چاہیے، اس کے بدلے میں حکومت ان کو اچھے پیسے اور اچھے دام دے، اور اس کے بعد اگر آج حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں 2 سے 3 سالوں میں قسطوں میں دے دے۔ مطلب یہ بہت ہی سنجیدہ کام ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک رات میں آپ کو خواب آ جاتا ہے، آپ ٹریکٹر اور بلڈوزر یہاں پر دوڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی قوم اس طرح ترقی نہیں کرتی۔ ہم نے ان کو تجاویز دی کہ اگر اس روڈ پہ آپ کو مشکلات ہیں، اگر آپ 6 ارب روپے کا یا 4 ارب روپے کا روڈ بنا رہے ہیں اور اس کے بدلے 40 ارب روپے کی زمین جو ہے لوگوں کا آپ واگزار کر رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، یہ ترقی نہیں ہے۔ آپ اس کے بدلے میں جا کے کسی اور طرف دیکھیں، ہم اس کو 5-6 آپشن دے سکتے ہیں، ایکسپریس ویز بنانے کے، آئی ویز بنانے کے، نئی شاہراہیں کھولنے کے، کوئٹہ کو خوبصورت بنانے کے 1000 آئیڈیاز ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب مشاورت کا عمل کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، اگر ایک گھر میں بھی نہیں ہوتا، وہ گھر بھی اسی طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بلوچستان میں اس وقت مشاورت کا عمل، لوگوں سے پوچھنے کا عمل، لوگوں کی تکلیف و مشکلات کو سننے کا عمل بالکل نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم بھی مجبور ہیں زمین پہ آ کے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہم ان کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے حقوق کے اصول تک ہم انشاءاللہ ان کی جدوجہد کا شانہ بشانہ ساتھ دیں گے۔